کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لفظ آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ الہ العالمین پروردگار عالم یا رب العالمین، اس بزم چشتیہ کے زیر اہتمام یہ بچوں کا انعامی مقابلے کا جو جلسہ ہوا جشن میلاد النبی کے صدقے میں، اور اسی کے ماتحت یہ پروگرام جو ہوا، مولا تبارک و تعالی ہم سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں اس مبارک محفل پاک میں جو لوگ حاضر ہوئے سب کی حاضری قبول فرما، سب کے دلوں میں جو جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ خصوصاً اس کمیٹی بزم چشتیہ کے بانی و سربراہ جناب الحاج سید محمد اسلم باپو صاحب بیرونی اور ان کے ساتھ میں ان کے جو دوست احباب ہیں تمام اراکین کے لیے ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں۔ بہت اچھا قدم ہے اور یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہترین قدم ہے، اور ہر سال ایسے ہی پروگرام ہونا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر علم دین کا جذبہ ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ جن بچوں نے نعتیہ کلام پیش کیا، قرآن پاک کی تلاوت کیا اور کلمہ شریف پڑھا، جو بھی ہے ان بچوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں مولا انہیں حافظ قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، اسلام کا مبلغ اور مبلغہ بنا دے۔ مولا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا۔ مولا تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو جشن میلاد النبی کے صدقے میں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین پروردگار عالم ہمارے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرما، بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ہم سب کے دلوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس محفل پاک میں حاضر ہوئے، آئے، اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، ان کے سب کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ان تمناؤں کو پورا فرما، اور سب کے بچوں کو بہترین قرآن کا قاری اور قرآن پاک کا حافظ اور عالم دین بنا دے، علم دین سے محبت اور رغبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین پروردگار عالم علم دین تو ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، اور علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ جس کا بچہ قرآن کا قاری بنے گا تو اس کو تو جنت کا تاج و لباس پہنایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بھی ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے تیز ہوگی۔ ہاں، ایک طالب علم، ایک بچہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کا قاری ہے، حافظ ہے، مبلغ ہے، عالم دین ہے، اسٹوڈنٹس ہے، طالب علم جو علم دین حاصل کر رہا ہے، جس راستے سے گزرتا ہے اس کے مبارک قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے، اس شہر کے اور اس محلے کے قبرستان کے مردوں کے اوپر سے عذاب 40 دن تک اٹھا لیتا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں، جب یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، مدرسے یا مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اور ان کے مبارک پر کے اوپر اپنا قدم رکھ کے جاتے ہیں آگے۔ یہ وہ مبارک، اور علم دین کی محفل میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم دین کی محفل میں شامل ہوا، حاضر ہوا، شریک ہوا، 1000 نوافل سے بہتر ہے، 1000 مریض کی عادت سے بہتر ہے، 1000 حج اور عمرہ کرنے سے بہتر ہے۔ جو علم دین کے محفل اللہ کے محبوب پیغمبر نے اسے محبوب فرمایا، پسند فرمایا، وہ حدیث پاک بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا ایک جانب عابدین کی جماعت ہے، عبادت گزار کی جماعت ہے، ایک جانب علم دین سیکھنے سکھانے والوں کی جماعت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دونوں گروہ اور جماعت کو پسند فرمایا، لیکن زیادہ پسند فرمایا جہاں علم دین سیکھا جا رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا، وہاں تشریف لے گئے اور محبت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ ہے علم دین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں 4 لوگ جنت میں جانے کے لیے جھگڑا کریں گے۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوگا ان 4 کو جنت میں جانے دو۔ ایک عالم ہے، دوسرا شہید ہے، تیسرا حاجی ہے، چوتھا سخی ہے۔ یہ 4 لوگ جنت کے گیٹ پر پہنچ کر جھگڑا کریں گے کہ ہم پہلے جائیں گے، ہم پہلے جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا اے جبرائیل جاؤ ان 4 کے بیچ میں فیصلہ کر دو۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد فیصلہ فرمائیں گے، عالم دین کو کھڑا کریں گے، حاجی کو کھڑا کریں گے، شہید کو کھڑا کریں گے، سخی کو جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کیا وہ اس کو کھڑا کریں گے۔ چنانچہ سخی سے فرمائیں گے تم جنت میں کیوں جا رہے ہو؟ تو اس کو وہ کہے گا ہم نے اپنے مال کو خدا کی راہ میں قربان کیا۔ شہید سے پوچھیں گے تم جنت میں پہلے کیوں جانے کی تمنا کر رہے ہو؟ تو شہید کہے گا ہم نے ایک خون اللہ کی راہ میں اپنا بہایا ہے، خون کا ایک قطرہ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ اس کے بعد حاجی سے کہیں گے حاجی تم کیوں جانا چاہتے ہو پہلے؟ تو حاجی کہے گا میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، حج کے ارکان کو ادا کیا ہے۔ اب اس کے بعد عالم سے پوچھیں گے تو عالم کہے گا میں نے علم دین حاصل کیا ہے،
میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پاک پڑھا ہے اور اس علم دین کو میں نے پھیلایا ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ وہی جبریل امین پوچھیں گے سخی سے جس نے سخاوت کیا ہے، حاجی سے جس نے حج کیا ہے، اور شہید سے جس نے اپنی جان کو خدا کے راہ میں قربان کیا ہے، پوچھیں گے بتاؤ اے شہید بتاؤ کہ تمہیں شہادت کی عظمت کس نے بتایا؟ تو کہے گا عالم دین نے بتایا۔ سخی سے پوچھیں گے تمہیں سخاوت کی عظمت کس نے بتایا؟ تو کہے گا عالم دین نے بتایا۔ حاجی اور شہید اور سخی تینوں سے جب یہ پوچھا جائے گا تو تینوں یہی کہیں گے، حاجی بھی کہے گا عالم دین نے ہم کو بتایا ہے، شہید بھی کہے گا عالم دین نے ہم کو بتایا ہے، سخی بھی کہے گا عالم دین نے ہم کو بتایا ہے اس کی فضیلت اور اس کا مرتبہ اور مقام۔ تو کہیں گے اب بتاؤ کون پہلے جنت میں جائے گا؟ تو تینوں کے تینوں آواز دیں گے کہ عالم دین ہم سے پہلے جنت میں جائے گا، اس لیے کہ وہ علم دین سیکھا ہے۔ علم دین کی یہ عظمت ہے اور برکت ہے، ایک عالم علم دین سیکھنے والے کا مقام دنیا میں بھی بلند و بالا ہے، مرنے کے بعد بھی بلند و بالا ہے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ ہم دعا کرتے ہیں دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، عادت بنا لے جو بھی قرآن کی تلاوت کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آؤ حدیث پاک کو سینے سے لگا لیں، قرآن پاک خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور زیادہ سے زیادہ علم دین پھیلائیں اور سکھائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک چند باتیں تھی، بس 2 بڑی صلاۃ السلام۔ مصطفیٰ جان رحمان پھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام، جس سبحان